ایران کے بارے میں وہ راز جو قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، قرآن کی وہ پیشگوئی جو سچ ثابت ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جمیل احمد جامی۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری نبی ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک جو 1400 سال پہلے نازل ہوا، اس میں ایران کے بارے میں ایک ایسا راز بتایا گیا تھا جس نے تاریخ کی کتابوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ ناظرین، اسلام سچا دین ہے۔ اسلام کی حقانیت کا سب سے بڑا ثبوت قرآن ہے۔ اپنے بیگانے سب قرآن کی خوبیوں سے واقف اور اس کے چیلنجز کے آگے بے بس ہیں۔ قرآن میں ایسے حقائق ہیں کہ بیگانے اور دشمن بھی ان حقائق کو ماننے پر مجبور ہیں، اور آج جتنی بھی سائنسی اور مشینی ترقی ہو چکی ہے، اس کی بنیاد اور اصل منبع قرآن مقدس ہے۔ قرآن کے بعد وہ احادیث نبویہ بھی قرآن سے کم نہیں ہے، کیونکہ احادیث نبویہ قرآن کی تشریح ہیں اور وہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہیں۔ احادیث نبویہ کے حقائق بھی اٹل ہیں، اس لیے آج دنیا پر واضح ہو چکا ہے کہ قرآن کے حقائق کی طرح احادیث نبویہ کے حقائق بھی واضح اور ظاہر ہیں۔ قرآن اور احادیث نبویہ کے حقائق تو بے شمار ہیں، لیکن ہم ان تمام حقائق میں سے صرف پیشن گوئیوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ ایک ایسی پیش گوئی جو وقت کی گردش کے ساتھ نہ صرف پوری ہوئی بلکہ آج بھی دنیا بھر کے مورخین اور دانشوروں کو حیران کر رہی ہے اور رب کائنات کی قدرت کا ایک زندہ ثبوت پیش کر رہی ہے۔ ایران کے متعلق قرآن میں یہ پیش گوئی کیا تھی اور کیسے پوری ہوئی، آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ قرآن کی کچھ اور پیش گوئیاں بھی بیان کریں گے جو 1400 سال قبل پیش کی تھیں اور وقت کے ساتھ ساتھ سب سچ ثابت ہوئیں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ مکمل حقائق کو سمجھنے کے لیے ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھا کریں، تاکہ آپ مکمل حقائق سے آگاہ رہ سکیں۔ ویڈیو میں آگے چلنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، پیش گوئیوں سے مراد قرآن اور حدیث کی وہ باتیں ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے کہیں گئیں، اور پہلے ان کی صداقت کا نام و نشان ہی نہیں تھا، لیکن قرآن و حدیث نے جو بات کہہ دی تھی وہ آج دنیا کے سامنے ہو بہو اسی طرح آ چکی ہے جیسے قرآن و حدیث نے بیان کیا تھا۔ خدا تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے اپنا آخری کلام بطور شریعت قرآن نازل کیا۔ خدائے رحمان و رحیم کی یہ آخری کتاب انسان کے لیے کامل ہدایت کا سامان ہے، اور یہ قرآن اپنی ذات میں کئی معجزات سموئے ہوئے ہے۔ قرآن کریم صرف گزشتہ انسانی تاریخ کے بعض پہلوؤں سے ہی پردہ نہیں اٹھاتا، بلکہ انسانی پیدائش سے بھی اربوں سال پہلے سائنس کے ان رازوں سے پردہ اٹھاتا ہے جو قرآن کریم کے نزول کے 1400 سال بعد پوری طرح انسانی علم میں آئے تھے۔ پھر قرآن کریم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے قیامت تک ہونے والے ایسے واقعات سے پردہ اٹھاتا ہے جن کا تعلق اسلام کے عروج و تنزل اور اسلام کے خلاف طاغوتی قوتوں کے عروج، پھر اسلام کی آخری فتح سے ہے، اور اس آخری زمانے کے بارے میں ہمیں تفصیل سے خبریں دیتا ہے۔ ناظرین، آئیے آپ کو قرآن کی پیش گوئیوں کے متعلق تفصیل سے بتاتے ہیں۔ ناظرین، جب ہم قدیم دنیا کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو دو بڑی سلطنتیں ہمارے سامنے نمایاں ہوتی ہیں، رومی سلطنت اور سلطنت فارس، یعنی موجودہ دور کا ایران۔ مغرب میں رومی سلطنت کی شان و شوکت کا ڈنکا بجتا تھا، ایک ایسی طاقتور بادشاہ جس نے اپنے دور عروج میں یورپ، مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ پر اپنی حکمرانی قائم کی۔ رومی اپنی فوجی مہارت، ثقافتی اثرات اور شاندار تعمیرات کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور تھے۔ دوسری جانب مشرق میں فارسی سلطنت کا توتی بولتا تھا۔ یہ سلطنت نہ صرف اپنی عظمت و طاقت کے لیے جانی جاتی تھی، محض اپنے علمی ورثے اور منظم حکومت کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں ممتاز مقام رکھتی تھی۔ ان دونوں عظیم سلطنتوں کے درمیان کشمکش کی ایک طویل تاریخ رہی ہے۔ یہ جنگیں محض زمین یا وسائل کے لیے نہیں ہوتی تھیں، بلکہ طاقت کی برتری اور اپنی تہذیب کی بالادستی سچ ثابت کرنے کی ایک کوشش تھی۔ رومی اور فارسی افواج ایک دوسرے سے مختلف مارکوں میں بار بار ٹکراتی رہیں، جن میں ہر جنگ نے ایک نیا موڑ لیا، اور کبھی ایک نے فتح حاصل کی تو کبھی دوسری نے۔ ان کی لڑائی کی شدت کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس کا اثر صرف میدان جنگ تک محدود نہیں تھا، بلکہ ان کی جنگیں دونوں اطراف کے عوام کی زندگیوں پر گہرا اثر ڈالتی تھیں۔ مگر ان دونوں ریاستوں کے درمیان ایک ایسی جنگ بھی ہوئی جس نے تاریخ کو بدل کر رکھ دیا، اور جس کے بارے میں قرآن پاک نے پہلے ہی ایک حیران کن پیش گوئی کر دی تھی۔
یہ وہ وقت تھا جب فارس کی طاقت عروج پر تھی اور رومی سلطنت اپنے زوال کی آخری حدوں کو چھو رہی تھی۔ بادشاہت کی رسہ کشی، عوامی بے چینی اور مسلسل اندرونی خانہ جنگیوں نے سلطنت کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا تھا۔ دوسری طرف فارسی سلطنت پوری شان و شوکت کے ساتھ اپنے مخالف کو کمزور دیکھ کر پیش قدمی کر رہی تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب فارسی بادشاہ خسرو پرویز نے رومیوں پر زبردست حملے کیے اور ایک کے بعد ایک رومی علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ شام، فلسطین اور موجودہ ترکی کے بیشتر علاقے فارسیوں کے زیر نگیں آ چکے تھے، یہاں تک کہ فارسی افواج نے رومی سلطنت کی اہم ترین جگہ قسطنطنیہ کے دروازے تک پہنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ رومیوں کی شکست اور فارسیوں کی کامیابی نے سب کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ شاید اب رومی سلطنت کا عہد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ یہ معرکہ اس قدر شدید تھا کہ رومیوں کے اپنے لوگ بھی مایوسی کا شکار ہو گئے اور فارس کی طاقت کو ناقابل تسخیر سمجھنے لگے۔ اسی دوران عرب کے علاقے میں جہاں اسلام کا سورج طلوع ہو رہا تھا، مکہ کے لوگ بھی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ وہ لوگ جو ابھی تک اسلام کو ایک نیا دین سمجھ کر شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے، رومیوں کی شکست پر مسلمانوں کی امیدوں کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ جس طرح فارسیوں نے رومیوں کو نیست و نابود کر دیا، ویسے ہی وہ ایک دن مسلمانوں کو بھی تباہ کر دیں گے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب رب کائنات نے اپنی قدرت کا اظہار کیا اور ایک ایسی بات بتائی جس نے آنے والے وقت میں تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ اس وقت قرآن پاک کی سورہ روم کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں اور ان آیات نے وہ بات کہی جو اس وقت کے حالات میں ناممکن لگتی تھی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح رومی سلطنت کو آج شکست کا سامنا ہے، یہ سن کر وہ چند سالوں کے اندر دوبارہ فتح یاب ہوگی۔ یہ سن کر مکہ کے غیر مسلم حیرت سے ہنسنے لگے۔ انہیں یہ بات ایک ناقابل یقین کہانی سے کم نہ لگی۔ یہ پیشگوئی صرف ایک جملہ نہیں تھی، بلکہ ایمان لانے والوں کے لیے ایک آزمائش اور غیر مسلموں کے لیے چیلنج تھی۔ اس وقت کے حالات میں جب رومی سلطنت اندرونی انتشار اور سیاسی افراتفری کا شکار تھی، کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ وہ دوبارہ اپنی طاقت کو سمیٹ سکے گی۔ فارسیوں کی قوت اس قدر مضبوط تھی کہ وہ رومیوں کی کمزور حکومت کو ہر لحاظ سے شکست دینے میں کامیاب ہو رہے تھے، مگر ناظرین، یہی وہ موقع تھا جب ایمان کی طاقت کو پرکھا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی تھے، انہوں نے قرآن کی اس پیشگوئی پر اتنا پختہ یقین ظاہر کیا کہ انہوں نے مکہ کے غیر مسلم سے شرط لگا لی کہ چند سالوں میں رومی دوبارہ کامیاب ہو جائیں گے۔ جیسا کہ قرآن نے فرمایا، یہ شرط ایمان کی سچائی اور قرآن کی پیشگوئی کی درستگی پر ایک واضح ثبوت بننے والی تھی۔ مکہ کے غیر مسلموں کو یقین تھا کہ رومیوں کی واپسی ناممکن ہے۔ فارسیوں کی عظیم سلطنت اور رومیوں کی بے بسی نے سب کو یہ باور کرا دیا تھا کہ رومی سلطنت اب ماضی کا قصہ بن چکی ہے، لیکن اللہ کی قدرت نے کچھ اور طے کر رکھا تھا۔ چنانچہ تاریخ نے ایک اور موڑ لیا جب رومی بادشاہ ہرقل نے ہمت نہیں ہاری اور فارسیوں کے سامنے اپنا آخری داؤ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ ہرقل نے اپنی افواج کو دوبارہ منظم کیا، عوام کا حوصلہ بڑھایا اور یورپ کی طرف سے مالی مدد حاصل کی تاکہ وہ اپنی سلطنت کو دوبارہ کھڑا کر سکے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ہرقل نے فارسیوں کے خلاف اپنی جنگ حکمت عملی کو یکسر بدل دیا تھا۔ فارسی افواج جو قسطنطنیہ کے گرد ڈٹی ہوئی تھی، یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ رومی شمال کی جانب سے انہیں گھیر لیں گے۔ ہرقل نے اپنے محدود وسائل کے باوجود ایک حیران کن قدم اٹھایا اور شمال کی طرف سے فارسی علاقوں پر حملہ کر دیا۔ یہ غیر متوقع اقدام تھا اور فارسیوں کے لیے ایک زبردست دھچکا ثابت ہوا۔ اس مارکے نے فارسی سلطنت کی قوت کو توڑ کر رکھ دیا اور رومی ایک کے بعد ایک علاقے واپس لینے لگے۔ تاریخ کی کتابیں گواہ ہیں کہ رومیوں کی غیر متوقع کامیابی قرآن کی اس پیشگوئی کو سچ ثابت کرنے والی، جس پر مکہ کے غیر مسلموں نے یقین نہیں کیا تھا۔ یہ وہ موقع تھا کہ جب ایمان والوں کی خوشی دوبالا ہو گئی اور دشمنوں کی حیرت کی کوئی حد نہ رہی۔ ناظرین، جب رومیوں نے اپنی فتح کا جشن منایا تو یہی وہ وقت تھا جب مکہ کے دور دراز علاقے میں مسلمان اپنی پہلی عظیم فتح یعنی جنگ بدر کی کامیابی کا جشن منا رہے تھے۔ یہ ایک ایسی مطابقت تھی جس نے قرآن کی سچائی کو نہ صرف ثابت کر دیا تھا بلکہ یہ دکھا دیا کہ اللہ کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے۔ اس حیرت انگیز پیش گوئی نے وقت کے بڑے بڑے ناقدین کو خاموش کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ رب کائنات کی قدرت کے آگے سب کچھ بے بس ہے۔ ناظرین، رومیوں کی اس غیر متوقع فتح نے وہ کر دکھایا جو وقت کے بڑے بڑے مفکرین اور مورخین کے لیے ناقابل یقین تھا۔ فارسی سلطنت، جس کی فوجی طاقت اور شان و شوکت کا طوطی بولتا تھا، اب شکست خوردہ حالت میں تھی۔ تاریخ کی یہ حیرت انگیز داستان
صرف رومیوں کی جیت کی کہانی نہیں بلکہ قرآن کی سچائی کی ایک زندہ مثال بن گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شرط جو مکہ کے غیر مسلموں کے ساتھ لگائی گئی تھی اب جیت میں بدل چکی تھی۔ انہوں نے اس یقین کے ساتھ شرط لگائی تھی کہ اللہ کے کلام میں جو پیشگوئی کی گئی ہے وہ ضرور پوری ہو کر رہے گی۔ رومیوں کی یہ کامیابی اس پیشگوئی کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت بن گئی۔ غیر مسلموں کی ہنسی مذاق اور طنز اب حیرت میں بدل چکا تھا۔ ناظرین گرامی، یہ پوری داستان صرف ایک تاریخ کا باب نہیں بلکہ اللہ کی قدرت، ایمان کی قوت اور قرآن کی سچائی کی وہ مثال ہے جو آج بھی ہمیں یقین دلاتی ہے کہ جو وعدہ اللہ نے کیا ہو وہ ضرور پورا ہوتا ہے، چاہے حالات کیسے بھی کیوں نہ ہوں۔ ناظرین، یہاں تک تو تذکرہ تھا ایران کے متعلق پیشگوئی کا۔ اب بات کرتے ہیں قرآن کی مزید پیشگوئیوں کے متعلق۔ سورہ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بلکہ وہ قرآن کی کھلم کھلا آیات ہیں جو اہل علم کے سینوں میں محفوظ ہوں گی، اور ہماری آیات کا انکار صرف ظالم لوگ ہی کرتے ہیں۔ قرآن سے پہلے ایسی کوئی کتاب نہیں تھی جس کو اول تا آخر حفظ کیا جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بطور پیشگوئی اعلان کیا، قرآن لوگوں کے سینوں میں محفوظ کیا جائے گا۔ لہٰذا آج قرآن کی پیشگوئی بالکل ظاہر ہے کہ ہر ملک، ہر شہر، ہر ضلع اور ہر قصبے بلکہ گاؤں میں قرآن کے حافظ موجود ہیں۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جو اول تا آخر حفظ کی جاتی ہو۔ یہ اعزاز صرف قرآن کو حاصل ہے کہ اسے اول تا آخر زبانی یاد کر لیا گیا ہے، اور اس کو حفظ کرنے والے کروڑوں لوگ موجود ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ 1400 سال پہلے قرآن نے پیشگوئی کی تھی۔ سورہ قمر کی آیت نمبر 18 میں، بے شک ہم نے قرآن کو ذکر یاد کرنے کے لیے آسان کیا ہے، کیا کوئی ہے صحت حاصل کرنے والا؟ اللہ نے قرآن کو آسان کر دیا اور کروڑوں لوگوں نے اسے حفظ بھی کر دکھایا، لیکن کسی یہودی، عیسائی یا ہندو وغیرہ کسی کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ اپنے مذہب کی کتاب کو مسلمانوں کی طرح حفظ کر لیتا۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے، اس میں کسی قسم کا نقص اور کمزوری نہیں ہے۔ اس کے کسی مضمون کو غلط نہیں کہا جا سکا اور نہ ہی کہا جا سکتا ہے۔ اس کا اعلان بھی اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نہ اس کے آگے سے باطل آ سکتا ہے اور نہ اس کے پیچھے سے۔ تاریخ گواہ ہے کہ قرآن کے کسی مسئلے کو یہودیت، عیسائیت، ہندو، فلسفہ قدیم اور نہ ہی فلسفہ جدید جھٹلا سکا اور غلط ثابت کر سکے ہیں، اور نہ ہی بعد میں غلط کر دینے کا امکان نظر آتا ہے۔ اسی طرح قرآن کو جمع کرنے کا تذکرہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب حضرت جبریل قرآن لے کر آیا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن آیات کو یاد کرنے کے لیے حضرت جبریل کے پیچھے پیچھے پڑھتے تاکہ قرآن اچھی طرح یاد ہو سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے محمد، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں تاکہ آپ قرآن کے ساتھ جلدی کریں۔ بے شک ہمارا ذمہ ہے کہ قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کرنا اور اس کی تلاوت آپ کی زبان پر جاری کر دینا۔ اس لیے جب ہم حضرت جبریل کے ذریعے قرآن کو پڑھیں تو آپ اس کی قرأت کی اتباع کریں، یعنی خاموشی سے سنتے رہیں۔ جبریل کے چلے جانے کے بعد اس کی تلاوت کریں۔ جبریل کے چلے جانے کے بعد اس کو تلاوت کریں، سب آپ کو یاد ہو جائے گا۔ قرآن مقدس 23 برسوں میں مختلف قسطوں میں نازل ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ اب مشرق سے مغرب تک تمام لوگ ایک ہی ترتیب اور ایک ہی طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کے بارے میں سورہ قمر میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، عنقریب کفار کی جماعت کو شکست ہوگی اور وہ پیٹھ دے کر بھاگ کھڑے ہوں گے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کی دعوت دی تو رشتہ دار اور غیر رشتہ دار، مشرکین اور یہود و نصارہ سب مخالف ہو گئے۔ آخرکار نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر گئے، تب بھی یہود نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت کی اور آپ کے قتل کی سازشیں کی۔ مکہ کے کافروں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے 3000 افراد پر مشتمل لشکر لے کر مسلمانوں پر چڑھائی کر دی، اور مسلمانوں کا جہادی لشکر 313 افراد پر مشتمل تھا۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر فتح کے لیے دعائیں کیں تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے یہ آیت نازل کی اور پیشگوئی کی کہ کفار کا لشکر اگرچہ تعداد اسلحے کے لحاظ سے مسلمانوں سے بڑھتا رہے، لیکن یہ سب لوگ بھاگ جائیں گے۔ پھر آسمان نے اور زمین کے باسیوں نے دیکھا کہ کفار کا لشکر اپنا مال چھوڑ کر بھاگ اٹھا
اور پھر یہ پیشگوئی صرف جنگ بدر کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے خلوص کے ساتھ کفار سے مقابلہ کیا تو کفار کو شکست اور مسلمانوں کو فتح ملی۔ قرآن کریم میں جہاں بہت سی پیشگوئیاں ہیں، ان میں سے ایک مشہور پیشگوئی وہ ہے جو صلح حدیبیہ کے سلسلے میں سورہ فتح میں ذکر فرمائی، اور ان تمام مسلمانوں کو جو حدیبیہ میں ایک درخت کے نیچے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، ان سے اپنی رضامندی کا اعلان کیا اور فرمایا روحانی برکتوں کے علاوہ ہم نے ان کو ایک فتح کی خبر دی جو بہت نزدیک ان کو ملنے والی ہے، اور مال غنیمت کی کثرت اور اس کے حصول کی بھی ان کو خبر دی۔ خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمانوں کی ہمت افزائی فرمائی، ان کو اپنی رضامندی عطا فرمائی اور ان کے دلوں کے خلوص کو ظاہر کر دیا، اور ان پر سکینہ یعنی روحانی تسکین نازل فرمائی، اور مکہ معظمہ سے بغیر عمرہ کیے واپس جانے پر ان کے بدلے ایک فتح قریب اور کثیر مال غنیمت سے ان کو مالا مال فرمایا۔ بہرحال جو اطلاع دی تھی وہ پوری ہوئی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے ہی دنوں بعد خیبر کو فتح کیا اور اس کے 7 قلعے قبضے میں آئے۔ بہت سے باغات بھی حاصل ہوئے جن کی تفصیل کتب سیر میں موجود ہے۔ صلح حدیبیہ کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ایک خواب صحابہ کرام کو بتایا کہ ہم لوگ عمرے کا احرام باندھ کر مکہ معظمہ میں داخل ہوں گے اور ارکان عمرہ بجا لائیں گے۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اس خواب کو سن کر مکہ معظمہ چلنے کی تیاریاں شروع کر دیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر معاندین کی مزاحمت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیبیہ میں قیام فرمایا اور کفار مکہ سے گفتگو ہوئی۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے خواب کی توثیق کی اور فرمایا یہ خواب آئندہ سال کے متعلق ہے، اس سال یہ پورا ہونے والا نہ تھا بلکہ اس کی تعبیر آئندہ سال پوری ہونے والی ہے۔ چنانچہ یہ خواب والی پیشگوئی آئندہ سال پوری ہوئی اور صحابہ کرام نہایت اطمینان کے ساتھ ارکان عمرہ بجا لائے اور عمرے سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ بخیر تمام واپس ہوئے۔ پھر چشم فلک نے نہیں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 8 ہجری میں 10,000 کا لشکر جرار لے کر صبح سویرے مکہ میں پہنچے، جبکہ چند سال قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ چھوڑا تھا تو رات کا اندھیرا چھائے ہوا تھا۔ آج دن کی روشنی میں مکہ میں پہنچے تمام لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآسانی مکہ فتح کر لیا۔ مخالفین کی طرف سے معمولی سی جھڑپ ہوئی لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جلد ہی قبضہ کر لیا اور آپ کے تمام اصحابہ امن اور سلامتی کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہو گئے، اور اس طرح یہ پیشگوئی لفظ بلفظ پوری ہوئی۔ سورہ فتح کی آخری رکوع میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ آئندہ کی فتوحات کے سلسلے میں ایک اور پیشگوئی سورہ فتح میں مذکور ہے۔ سورہ فتح آیت نمبر 21 میں ہے کہ یعنی بظاہر تمہاری قدرت میں نہیں کہ تم ان پر قبضہ کر سکو، مگر وہ اللہ کے علم و قدرت میں ہیں اور اس کی تائید سے وہ غنیمتیں تم کو حاصل ہوں گی۔ جمہور مفسرین نے اس پیشگوئی سے مراد فارس اور روم کے غنائم کیے ہیں، اور یہ واقعہ بھی شاہان فارس اور روم کے مقابلے میں مسلمانوں کا کوئی شمار نہ تھا۔ یہ قومیں بڑی طاقت اور بکثرت ساز و سامان سے بھرپور تھیں، چنانچہ قرآن میں جیسا فرمایا تھا ویسا ہی ہوا اور مسلمانوں کو بے شمار غنائم ہاتھ لگے۔ ناظرین، اسی طرح سورہ فتح کی آیت نمبر 18-19 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ مومنین سے راضی ہو گیا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ نے ان کے دل کا خلوص جان لیا، پھر ان پر سکون نازل فرمایا اور ان کو قریب والی فتح عطا فرمائی اور بہت سے غنائم عطا فرمائے۔ مسلمان انہیں وصول کریں گے اور اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کو فتح مکہ کے ساتھ ساتھ کئی جنگوں میں کفار کی شکست اور کفار کے اموال مسلمانوں کے قبضے میں آ جانے کی پیشگوئی کی ہے۔ پھر تاریخ گواہ ہے کہ مکہ بھی فتح ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر، حنین اور اس کے بعد کے خلفائے راشدین کے دور تک کتنے ملک اور علاقے فتح ہوئے جن سے مسلمانوں کو مال غنیمت حاصل ہوئے، جن سے مسلمانوں کو خوشحالی ملی تھی۔ مکہ میں مسلمان مغلوب تھے، ان کو بیت اللہ میں نماز پڑھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں پیشگوئی کرتے ہوئے فرمایا بے شک ہمارا لشکر اسلام ہی غالب ہوگا۔ مسلمان مظلوم تھے، ان کو کفار سے جنگ کرنے کی اجازت نہیں تھی، پھر جب ان کو جہاد کرنے کی اجازت ملی تو پھر مسلمانوں کو ہمیشہ فتح ہی ملی۔ یہ اور بات ہے
کہ مسلمانوں کو کسی غلطی کی سزا دیتے ہوئے اللہ نے کسی موقع پر شکست دے دی، لیکن پھر بھی بالآخر مسلمانوں کو ہی فتح ملی تھی۔ آج بھی کوئی لشکر اسلام کی رضا کے لیے کفار سے لڑتا ہے تو ان کو فتح ہی نصیب ہوتی ہے۔ مکہ میں مسلمان بے بس اور مجبور تھے، پھر مدینہ میں اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نصر نازل کر کے مسلمانوں کو اطلاع دی کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ مکہ شہر بھی فتح ہو جائے گا، اور تمام فتوحات میں سے اہم فتح تھی۔ پھر وہ فتح حاصل ہو گئی۔ اللہ کا فرمان ہے کہ جب اللہ کی مدد آ جائے گی اور مکہ فتح ہو جائے گا اور لوگوں کو دیکھو کہ وہ دین اسلام میں گروہ در گروہ داخل ہو رہے ہیں، پھر اپنے رب کی حمد کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی بیان کرنا، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس صورت میں مکہ فتح اور اللہ کی خاص آمد آ جانے اور لوگوں کی کثرت کے ساتھ دین اسلام میں داخل ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ ایک وقت آیا کہ موقع فتح ہو گیا، اللہ کی خاص رحمت نازل ہوئی اور لوگ دین اسلام میں داخل ہوئے، اور اسلام عرب میں غالب ہوتا ہوا عجم میں داخل ہو گیا۔ اسی طرح ناظرین، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو غنی اور مالدار کرنے کی پیش گوئی بھی قرآن پاک میں کی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ مشرکین مالدار اور تاجر تھے، ان کی تجارت سے خوشحالی آ رہی تھی، جبکہ 9 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھیج کر منادی کرائی کہ اس سال کے بعد بیت اللہ کا حج کوئی مشرک نہ کرے، اور نہ ہی کوئی ننگا شخص بیت اللہ کا طواف کرے، یعنی مشرکین کو حرم میں آنے سے منع کر دیا گیا۔ ہاں، اگر وہ ذمی کافر ہو یا کسی مسلمان کا غلام ہو۔ جب یہ اعلان ہوا تو مسلمانوں کو خطرہ لاحق ہوا، اس طرح تو مکے کے بازار ویران ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی کرتے ہوئے فرمایا، اے ایمان والو، مشرکین پلید ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد الحرام کے قریب بھی نہ آئیں، اور اگر تمہیں تنگ حالی کا خوف ہو تو عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے غنی کرے گا اگر اس نے چاہا، بے شک اللہ تعالیٰ علم والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کے دولت مند ہو جانے کی پیش گوئی ہے۔ پھر صحابہ کرام کو اتنا مال میسر آیا کہ صحابہ کے پاس لاکھوں درہم اور دینار، بے شمار اونٹ، بکریاں وغیرہ اموال تھے۔ آج بھی مسلمانوں کے پاس سونا چاندی وافر مقدار میں موجود ہے، اس کے علاوہ تیل و غیر معدنیات بھی ان کے پاس وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ ناظرین، قرآنی پیش گوئیوں میں سے ایک پیش گوئی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ مسلمان دین چھوڑ کر مرتد ہو جائیں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان مرتدین کا استحصال ایسے مسلمانوں کے ہاتھوں سے کرائے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے، مسلمانوں کے روبرو تواضع کرنے والے ہیں، اور منکرین کے مقابلے میں خوددار اور منکروں کو دبانے اور مغلوب کرنے والے ہیں، اور بغیر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف کے اپنی سعی اور کوشش اور جہاد فی سبیل اللہ کو جاری رکھتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کی اس پیش گوئی کے مطابق واقعہ پیش آیا، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد عرب کے کچھ قبائل مرتد ہو گئے اور کچھ مسلمہ کذاب کے ساتھ ہو گئے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس وقت اخیار صحابہ نے جو صفات مذکورہ سے متصف تھے، ان ارتداد کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے رفع کیا اور اس شبے کو مٹایا۔ مرتدین کو ہزیمت ہوئی اور مسلمہ کذاب وحشی کے ہاتھوں مارا گیا اور مقتول ہوا، اور حضرت ابوبکر کے عہد خلافت میں حضرت خالد بن ولید کے ہاتھوں یہ فتنہ فروغ ہوا، اور مسلمانوں کے ایک لشکر کو حضرت خالد کی سرکردگی میں ان تمام مرتدین اور منکرین پر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی۔ چنانچہ پارہ نمبر 6 میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ ایسے لوگ پیدا کر دے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا، اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے، جو مومنین کے لیے نرم اور کافروں کے لیے سخت ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ من جملہ اور پیش گوئیوں کی قرآن کریم کی یہ پیش گوئی بھی مشہور ہے جو روم اور فارس کی جنگ کے سلسلے میں فرمائی ہے۔ واقع اس طرح ہے کہ رومیوں کی اہل فارس سے جنگ ہوئی تھی، اس لڑائی میں اہل فارس کو غلبہ ہوا اور کچھ علاقہ اہل روم کے اہل فارس نے دبا لیے۔ اس خبر سے کفار مکہ نے خوشی کا اظہار کیا اور کہنے لگے، جس طرح اہل فارس جو مشرک ہیں اہل کتاب پر غالب ہوں گے۔ اہل فارس اور اہل روم اس وقت کی دو زبردست اور ترقی یافتہ حکومتیں تھیں، اور کفار مکہ بوجہ کفر کے اہل فارس سے محبت تھی، اس لیے فطرتاً مسلمانوں کو اس شکست سے رنج ہوا، اور کفار مکہ اہل فارس کی فتح پر بہت خوش ہوئے اور اپنے لیے نیک فعل لینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ایک آیت نازل فرمائی جس کا مفہوم یوں ہے کہ قرآن نے یہ بات ظاہر کی کہ اہل فارس کی یہ فتح عارضی ہے، کچھ دنوں بعد 9 سال کے اندر اس کا الٹا اور اس کے برعکس ہوگا، اور آج کے مغلوب
उस दिन गालिब आ जाएंगे, और ये भी फरमाया कि उस दिन अल्लाह ताला की मदद से मुसलमान खुश हो रहे होंगे। चुनाचे ये पेशगोई भी पूरी हुई, और जिस दिन मुसलमान जंग बदर में फतह याब हुए उसी दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतरिया वही बताया गया कि रोमियों ने अहले फारस पर फतह पाई और मुसलमान बहुत मसरूर हुए। एक तरफ जंग बदर में जो फतह नसीब हुई उसकी खुशी, दूसरी खुशी उस खबर से हासिल हुई कि रोमियों को फतह हासिल हुई फारस पर, और रोमियों ने अपने इलाके वापस ले लिए और कुरान करीम की पेशगोई पूरी हुई। नाज़रीन, कुरान की पेशगोइयों में एक पेशगोई ये है कि कुरान ने यहूद के बारे में बयान फरमाई कि ये कभी मौत की तमन्ना और ख्वाहिश नहीं करेंगे। वाक़या यूं है कि यहूद इस बात के मुद्दई थे कि सिवाय हमारे और कोई शख्स क़यामत में क़ुर्ब खुदाबंदी का मुस्तहिक़ ना होगा, और दार आखरत की तमाम खूबियाँ और भलाइयाँ सिर्फ हमारे लिए होंगी। कुरान ने इसका जवाब देते हुए फरमाया, अगर तुम्हारे ज़ोम बातिल में ये बात है कि दार आखरत में फ़ायदा उठाने वाले सिर्फ तुम ही तुम हो, तो फिर तुम दुनिया में रहना क्यों पसंद करते हो, और अल्लाह ताला से मौत की तमन्ना क्यों नहीं करते कि वो तुमको दुनिया से आखिरत में मुंतकिल कर दे, ताकि तुम उन फ़वाइद से मुस्तफ़ीद हो और दुनिया की उलझनों से रिहाई हासिल कर लो। और यहूद की तबाह और उनकी दिल की खबासत से अल्लाह ताला वाकिफ़ था। उसने अपनी किताब में ये पेशगोई फरमा दी। सूरह जुमा आयत नंबर 8 में है, ये कभी भी मौत की तमन्ना नहीं करेंगे इस सबब से जो कमाई उनके हाथ कर चुके हैं, और ये समझते हैं कि क़यामत में उनके अमाल की बाज़ पुरस ना होगी। यहूद ने मौत की तमन्ना नहीं की और आज तक भी मौत तलब करने को आमादा नहीं। नाज़रीन, इसी तरह इक़्तिदार से मुताल्लिक़ कुरान पाक सूरह नूर आयत नंबर 55 में है कि तुम में से जो लोग ईमान ले आए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, उनसे अल्लाह ने वादा किया है कि वो उन्हें ज़रूर ज़मीन पर अपना खलीफा बनाएगा, जिस तरह उनसे पहले लोगों को बनाया था, और उनके लिए उस दीन को ज़रूर इक़्तिदार बख्शेगा जिसे उनके लिए पसंद किया है, और उनको जो लाहक रहा है उसके बदले उन्हें ज़रूर अमन अता करेगा। बस वो मेरी इबादत करें, मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक ना ठहराएं, और जो लोग उसके बाद भी नाशुक्री करेंगे तो ऐसे लोग नाफरमान होंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से लोग खिलाफत राशिदा के मुस्तहिक़ हुए, और ये सिलसिला खिलाफत राशिदा के बाद भी चलता रहा, ताकि लोग ऐश परस्ती में मुब्तला हो गए और हुकूमत को बजाय खिदमत के अपना हक़ और अपनी मिल्कियत समझने लगे। उसका नतीजा ये हुआ कि जिस तरह ज़मीन पर फैले थे बिलाखिर सिमटने शुरू हो गए, और 800 हिजरी से ज़ोफ़ बढ़ता गया, और आज दुनिया में कहीं भी सही मानों में इक़्तिदार बाकी ना रहा। जो कभी इक़्तिदार तकसीम किया करते थे वो आज खुद इक़्तिदार से महरूम और दूसरों के दस्ते निगरां हैं। बहरहाल पेशगोई पूरी हो चुकी है। नाज़रीन, इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल की साजिशों के बारे में कुरान में पेशगोई की गई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की कोई साजिश कामयाब ना हो सकेगी। अल्लाह ताला का फरमान है, ऐ रसूल, जो शरीयत आपके रब की तरफ से नाजिल की गई है उसे आप पहुँचाएँ। अगर आपने ऐसा ना किया, आपने अल्लाह की रिसालत को नहीं पहुँचाया, अगर आपको अपनी जान का ख़तरा है तो अल्लाह आपको लोगों से बचा रखेगा। बेशक अल्लाह ताला काफिर कौम को हिदायत नहीं देता। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपने रसूल को दीन पहुँचाने का हुक्म दिया है और पेशगोई की है कि लोग आपको कत्ल नहीं कर सकेंगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने की बेशुमार साजिशें की गईं, लेकिन तमाम तदाबीर नाकाम हुई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी फितरी मौत से अपने बिस्तर पर फौत हुए। चुनाचे अब बात करते हैं कुरान की अगली पेशगोई के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि सहाबा किराम को मक्का में जुल्म की चक्की में पीसा गया। उन मजालिम से तंग आकर सहाबा किराम ने मक्का छोड़ा और हबशा में जाकर पनाह ले ली। जो लोग मुल्क बदर हो गए, जाहिर तौर पर उनके खुशहाल होने के इम्कानात नहीं थे, लेकिन रब्बे कायनात ने उनके खुशहाल होने की बशारतें देते हुए फरमाया, सूरह नखल में है कि जिन लोगों ने जुल्म किए जाने के बाद अल्लाह की रज़ा के लिए हिजरत की तो हम उनको दुनिया में अच्छा ठिकाना देंगे और आखिरत का अजर तो उससे कहीं बड़ा है अगर वो जानते। जिस तरह अल्लाह ताला ने पेशगोई की थी वैसा ही हुआ कि जिन लोगों को मारा गया, बीवी बच्चे, घर और माल छीन लिए गए, उनको अल्लाह ताला ने दुनिया में मदीना मुनव्वरा में बेहतर घर और दरहम व दीनार और औलादें अता की। उनमें से कितने साहबा हुक्मरान बने और उनके पास खिदमत के लिए गुलाम और लौंडियाँ मौजूद थे। आखिरत में उनके लिए अजीम अजर है जिसकी मिकदार का अल्लाह के अलावा किसी को इल्म नहीं। मुसलमान चूंकि कमज़ोर और मजलूम थे और वो आज़ादी के साथ दीन इलाही पर अमल नहीं कर सकते थे और हर वक्त उन पर दुश्मन का खौफ रहता, अल्लाह ताला ने पेशगोई करते हुए
सूरह नूर की आयत नंबर 55 में फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम में से ईमान वालों और नेक अमल करने वालों से वादा किया है कि उन्हें ज़मीन में इख्तिदार अता फरमाएगा जिस तरह इनसे पहले वालों को इख्तिदार दिया था, और उनके लिए इस दिल को मजबूत कर देगा जैसे उनके लिए पसंद फरमाया है, और खौफ के बाद उनको अमन अता फरमाएगा, और वो बेखौफ होकर मेरी इबादत करेंगे, मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं ठहराएंगे। ये पेशगोई इसी तरह पूरी हुई कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों को इख्तिदार दिया और इस्लामी सल्तनत वजूद में आ गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने अक़दस में मक्का, खैबर, बहरैन, पूरा जज़ीरतुल अरब और यमन फतह हो गए। उन इलाक़ों पर सहाबाए किराम हुक्मरान मुकर्रर हुए। इलाक़ा हिजर के मजूसियों और शाम के बासियों से जिज़िया भी वसूल किया गया, और हरकुल, शाह रूम और मिस्र, इस्कंदरिया, मकूकस और ओमान के बाशिंदों ने और हबशा के बादशाह असहमा नजाशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तहाइफ भेजे थे। फिर जब आपकी वफ़ात हुई और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा मुकर्रर हुए तो उनके दौर में हज़रत खालिद बिन वलीद, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह और हज़रत उमर बिन आस वगैरह की क़यादत व सिप्पे सालारी में फ़ारस के कुछ इलाके, शाम के इलाके, बसरा और दमिश्क और उनके आसपास के इलाके हुरान वगैरह फ़तह किए गए, और इलाक़ों पर सहाबाए अहले ईमान हाकिम मुतय्यन किए गए। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा हुए तो उनके दौर में शाम का पूरा मुल्क और मिस्र का बकिया इलाका और फ़ारस का ज़्यादातर हिस्सा फ़तह हो गया, और कैसर व कसरा तबाह हो गए, उनके ख़जाने मुजाहिदीन में तकसीम किए गए। फिर हज़रत उस्मान खलीफा हुए, उनके दौरे खिलाफत में उंदलस, कब्रस और बैरतुल मुहीत के इलाके, उनका इक़्तिदार चीन तक फैल गया, और कसरा का मुल्क कुल्ली तौर पर ख़त्म हो गया, और इराक़, खुरासान, आहवाज़ फ़तह हो गए। इस्लाम दुश्मन कत्ल कर दिए गए, और हर तरफ से जजिया वसूल होने लगा, और मुसलमानों की हुकूमत मशरिक़ व मग़रिब में फैल गई। फिर मुसलमानों की हुकूमत की तौसी बनु उमैया और बनु अब्बास के दौरे हुकूमत में होती चली गई। यूं अल्लाह ताला ने मुसलमानों को इक़्तिदार दिया, हालांकि इन आयात के नुज़ूल के वक्त उनको अपने घर में भी सुकून हासिल नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको हुक्मरान बना दिया। दीन इस्लाम दुनिया में मुतारिफ हुआ, और मुसलमान अल्लाह की इबादत बेखौफ व ख़तर करने लगे, और शिर्क की जड़ कट गई। नाज़रीन, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन इस्लाम की तबलीग का आगाज़ किया था, कुफ़ार ने आपको बहुत तंग किया, और आपके बारे में कहा जाता था कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो जाएंगे तो उनका नाम भी कोई नहीं लेगा, क्योंकि आपकी नरीना औलाद कोई भी जिंदा नहीं है। लेकिन अल्लाह तो जानता था, जो लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निशान मिटाने पर तुले हुए हैं, उनका अपना नामो निशान ही मिट जाएगा, और मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नाम दुनिया में बुलंदो बाला हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इसी बात की पेशगोई करते हुए सूरह कौसर में फरमाया, बेशक हमने आपको खैर कसीर अता किया, इसके शुक्राने में आप अपने रब की रज़ा के लिए नमाज पढ़ें और कुर्बानी करें। बेशक आपका दुश्मन ही जलील और बेनिशान रहेगा। आज दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों का जिक्र मौजूद है, लेकिन जो चौधरी बने फिरते थे उनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं। आज बेशुमार लोग दुनिया में हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद होने पर फ़ख्र महसूस करते हैं, लेकिन आज दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जो फ़ख्र से कहता हो कि मैं तो अबू जहल या अबू लहब वगैरह यानी कुफ़ार में से किसी की भी औलाद में से हूँ। दुनिया के काफिर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और निशान मिटाने के फ़िक्र में थे, लेकिन अल्लाह ताला ने पेशगोई की कि आपका जिक्र बुलंद कर दिया गया है। सूरह अलम नशराह में है कि हमने आपका जिक्र बुलंद किया है। ये पेशगोई इसी तरह साबित हुई कि दुनिया में करोड़ों से बढ़कर मुसलमान दुनिया में हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दिन रात दुरूद पढ़ते हैं, सलाम भेजते हैं। आज़ान के बाद नमाज और दुआ में, खुतबा, तकरीरों में अलगर्ज़ हर मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं। हत्ता कि आज ये पढ़े लिखे अक्लमंद गैर मुतअस्सिब यहूदी वगैरह बग़ैर मज़हब लोग भी आपका ज़िक्र खैर करने पर मजबूर हैं। इस आयत का मतलब यही है कि अपने बेगाने दुनिया में आपकी खूबियों की इकरार ही हैं, और जहाँ अल्लाह का ज़िक्र होता है वहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र होता है, और आखिरत में भी आपका मुकाम बुलंद व बाला होगा। नाज़रीन, ये थी कुरान की पेशगोइयाँ जो वक्त के साथ हर्फ ब हर्फ सच साबित हो चुकी हैं। ये सब बातें कुरान की हक़ानियत का मुँह बोलता सबूत हैं। कुरान करीम के एजाज़ी वजूहात तो काफ़ी हैं, इनमें सर फ़हरिस्त अदम इख्तिलाफ, क़ुव्वत तासीर, तालीम व हिदायत, हिफ्ज़ व बक़ा, क़ुव्वत दलाइल और फ़साहत व बलागत हैं। अलगर्ज़ मकसूद ये है कि कुरान मजीद सिर्फ
फसाहत व बलागत ही के लिहाज से नहीं बल्कि अपनी तमाम हैसियतों के लिहाज से अक़ली इंसानी को आजिज़ करने वाली मुकम्मल किताब है। तारीख़ शाहिद है कि खुदाई चैलेंज को सदियाँ बीत गईं, आज तक कोई भी उस जैसा कलाम नहीं ला सका और क़यामत की सुबह तक कुरान करीम जैसा कलाम कोई नहीं ला सकता। कुरान की हक़ानियत का सबूत इससे भी मिलता है कि तकरीबन 1450 बरस गुजर गए कि कोह सफ़ा की चट्टान पर खड़े होकर एक उम्मी ने दुनिया से ये गैर मुतज़लज़ल चैलेंज किया कि वो उसका जवाब पेश करें, मगर सदियाँ बीत गईं, उसका जवाब नहीं मिला और क़यामत तक मिलेगा भी नहीं। आज अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सबको कुरान पाक पढ़कर उसकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुँचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन।